السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر، بہت ہی خاص موضوع پر، جو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ہم بات کریں گے آج غسل کے بارے میں، نہانے کے بارے میں۔ ہم جو روز نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیثیں کیا کہتی ہیں، قرآن میں کیا بیان آیا ہے، اور کیسے نہانے سے ہم پاک ہوں گے، کیسے غسل کے فرائض ہیں، کتنے ہیں، کیسے ادا ہوں گے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مسائل کو آپ دھیان سے سنیں اور ذہن نشی کر لیں، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ یہ کام دیں گے۔ اگر دیکھیے، جب تک غسل آپ کریں گے نہیں ٹھیک سے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے تو کوئی بھی عبادت آپ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ جب تک ناپاک آپ رہیے گا تو کوئی بھی بات کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اب جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع آج ہم لے کر کے آئے ہیں، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو سنیے اور دھیان سے یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ آئیے جانتے ہیں غسل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو، نہا لو۔ اگر تم ناپاک ہو جاؤ، جنابت میں رہو تو تم پاک ہو جاؤ، خوب پاک صاف ہو جاؤ، مطلب نہا لو، غسل کر لو۔ یہ تو قرآن میں بیان آیا۔ حدیث شریف میں کیا آیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر ہو اور کتا ہو اور ناپاکی ہو۔ مطلب جس گھر میں تصویر لگی ہو کسی کی، یا کسی جانور کی ہو، یا کسی انسان کی ہو، اور گھر کے اندر کتا پال رکھا ہو، گھر کے اندر رکھا ہو، اور ناپاکی ہو، تو اس گھر میں کیا نہیں آئیں گے؟ فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا، جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ جس پر غسل فرض ہو گیا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں کوئی فرد ہو اور اس پر غسل فرض ہو، جس گھر میں کوئی فرد ہو اس پر غسل فرض ہو، تو اس گھر میں اس کے لیے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مان لیجئے گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، اور اس 5 آدمی میں اگر ایک بندہ ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس پر غسل فرض ہے، تو اس کے وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا، تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ مان لیجیے وہ ناپاک تھا، رحمت کے فرشتے تو نہیں آئے اور نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس پر اور فوراً فرض ہوگا کہ آپ جلدی سے نہائیں، فرض ادا کریں۔ نماز کا وقت اگر آ جائے تو فوراً آپ نہائیں، کیونکہ آپ پر فرض ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نہیں نہائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا، تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ اب دیر کرنا، اب دیر لگانا گنہگار ہوگا۔ جو دیر کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اب آئیے جانتے ہیں غسل میں کتنے فرض ہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے، کتنے فرائض ہیں اور کیا کیا فرض ہیں اور کیا کیا کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ کیا ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورے بدن کو اچھے سے پانی سے بھگونا، پانی بہانا، اچھے سے نہا لینا کہ کہیں بھی ایک بال کے برابر کہیں سوکھا نہ رہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ یہ اس کے لیے جس پر غسل فرض ہے۔ غسل کیسے فرض ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے انشاءاللہ، نہیں تو پھر کمنٹ میں آپ بتائیں گے تو آگے میں ویڈیو بناؤں گا کہ غسل کب اور کیسے فرض ہوتا ہے۔ تو آئے جانتے کلی کرنے کا کیا مطلب؟
کلی تو ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے وضو میں بھی کرتے ہیں، تو کیا غسل میں جو فرض ہوتا ہے تو اسی طرح کلی کرنا ہے کہ کسی اور طریقے سے کرنا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے سن لیا غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو پہلا کیا؟ کلی کرنا۔ تو کلی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مطلب کلی ایسا کریں کہ پانی پورا اندر چلے جائے، ہونٹ بھیگ جائے، حلق تک چلے جائے، یعنی حلق کے جڑ تک کلی کرے، آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے کلی کی ہے اور حلق تک پانی پہنچ گیا ہے۔ آج کل بہت سے بے علم یہ سمجھتے ہیں، جن کو جانکاری نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں۔ نہانے کے لیے گیا، جلدی سے ہر بڑا کے منہ میں پانی لیا اور کلی کر دے، یہ کلی ہو گیا۔ تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے، یوں غسل نہیں اترتا، یوں غسل نہیں ہوتا۔ نہ اس غسل سے نماز ہوگی، نہ اور دیگر کوئی عبادت ہوگی۔ فرض ہے کہ کلی ایسا کریں کہ پانی حلق تک پہنچے، دانتوں کے جڑ اور کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے میں پانی بہے، تب یہ کلی ہوگا۔ جب کلی ہوگا تب یہ ایک فرض ادا ہوگا۔ اب دوسرے میں آتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا، دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے، یعنی ناک کا جو نرم حصہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک، یعنی جہاں پر سے جو سخت ہڈی ہے، جو ہارڈ والی ہڈی ہے، وہاں تک اس کا دھونا کہ پانی کو سون کر اوپر چڑھائے، مطلب پانی کو کھینچ کر اوپر چڑھائے، تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میرا ناک درد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پانی جو ہے نرم حصے سے یہاں اوپر ہڈی تک پانی پہنچ چکا ہے، تب جا کر کے آپ کا ناک میں پانی ڈالنے والا کام ادا ہوگا۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے، بال کے برابر جگہ اگر دھلنے سے رہ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ اگر اندر ناک کے اندر گندگی ہے جو کچھ جم گئی ہے، اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں چھڑائیں گے، ناک کے اندر رہ گیا اور ناک میں پانی پورا چڑھا لیا، پھر بھی آپ کا فرض ادا نہ ہوگا۔ سوراخ اگر بند ہو، ناک کبھی کبھی سردی سے ہو جاتا ہے، سوراخ اگر بند ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے کھینچ کے۔ پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ایک دم بند ہے، پانی اوپر نہیں پہنچ نہیں سکتا، کوئی پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ ہلا ڈولا کے پانی کوشش کیجیے گا تھوڑا بہت اوپر چڑھ جائے، جب جا کر کے ناک میں پانی ڈالنے والا فرض ادا ہوگا۔ اب تیسرا میں آتے ہیں۔ تیسرا فرض جو ہے، تمام ظاہری بدن، یعنی آپ کے پورے باڈی پر سارے، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر پانی بہہ جانا، جب تک ایک ایک ذرے پر پانی بہتا ہوا نہ گزرے گا، غسل ہرگز نہ ہوگا۔ مان لیجیے آپ سر پہ پانی ڈالا، پورے بدن پر بھی پانی بہا دیا، اور بدن میں کوئی ایسا جگہ ہے، کہیں ایک بال ہے جو سوکھا رہ گیا، یا کسی جگہ پانی نہیں پہنچا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ہر جگہ پانی پہنچانا۔ جیسے ناک میں بھی پانی جانا چاہیے، اور کیا بولتے ہیں، اگر آپ انگوٹھی پہنے ہیں اور انگوٹھی ٹائٹ ہے اور وہاں پانی اگر نہیں پہنچ رہا ہے، ڈھیلا نہیں ہے، تو اس کو ہلا ڈولا کر کے وہاں تک پانی پہنچائیے، جب جا کر کے پورے بدن پر پانی بہے گا، تب جا کے آپ کا غسل فرض ادا ہوگا۔ ان تینوں فرض اگر ادا ہو جائیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اس میں بھی پھر کچھ اور خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات چھوٹ نہ جائے جس سے آپ کا غسل جو ہے ادا نہ ہو۔ ایک دو مسئلے اور آپ کو میں بتا دوں، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر رمضان میں رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لے، تاکہ روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے خالی ہو، ناپاکی سے بچے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں
اور رات میں اگر کسی طرح آپ ناپاک ہو گئے، آپ کو نہانے کی حاجت ہو گئی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نہا لیں، بہتر ہوگا۔ اگر غسل نہ کیا تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ اگر نہا نہ سکے کسی وجہ سے تو غرغرہ کر لیں، اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لیں، کیونکہ پھر روزے کی حالت میں یہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں نہ پانی چڑھا سکیں گے ناک میں، نہ حلق تک پانی پہنچا سکیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے یہ کام کم سے کم کر لیں۔ اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ مان لیجئے کہ آپ صبح ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اس وقت تک بھی آپ نہ ہی نہائے اور نماز کا ٹائم چلا گیا، تب پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا، زبانی پڑھنا یا ایسا تعویذ چھونا جس پر آیت لکھی ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ مان لیجئے کسی پر غسل فرض ہو گیا، اب وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، مسجد میں جا کر کے قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ تعویذ پہنے ہوئے ہیں اور اس میں آیت لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، آپ کو گناہ ہوگا۔ اور خاص کر کے آپ جب نہائیں، جب غسل کا فرض ادا کریں تو آپ یہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ اگر انگوٹھی پہنے ہیں یا کوئی چیز پہنے ہیں تو اس کو ہلا ڈلا کر پانی پہنچائیں۔ خاص کر کے عورتوں کے لیے، میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کہوں گا، جب آپ نہانے کے لیے جائیں یا غسل کا فرض ادا کرنے کے لیے جائیں تو اب خاص خیال رکھیں کہ بالوں کے ہر جڑ تک، بالوں کے ہر حصے تک پانی پہنچائیں۔ اور اگر آپ کنگن وغیرہ پہنتی ہیں یا پھر انگوٹھی پہنی ہے یا کوئی زیور ایسا پہنی ہے جو بہت ٹائٹ ہو، بدن میں بیٹھ گیا ہو، انگلی میں بیٹھ گیا ہو، یا جیسے کان کی بالی ہو، بہت سارے زیورات ہوتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں پہنتی ہیں، تو آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ وہ ٹائٹ ہے اور فٹ ہے تو اس کو آپ ہلا کر کے، ڈولا کر کے پانی وہاں تک پہنچائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم بس نہا لیا، پانی 4 بالٹی بہا لیا اور میرا غسل ہو گیا، تو یہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں، آپ کے غسل نہیں ہوں گے۔ اور جب تک آپ کے غسل ادا نہیں ہوں گے، فرض ادا نہیں ہوں گے، تو آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا سب بیکار ہے، ثواب تو دور کی بات ہے، اللہ نہ کرے آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلے جو ہے بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کلی کر لیے، ناک میں پانی بھی ڈال دیا، پانی بھی بہا لیا، نہا لیا، میرا غسل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو آپ خاص خیال رکھیں اور ان تینوں فرضوں کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بہت ساری کتابیں آتی ہیں، کتابیں پڑھ لیجئے، کسی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، اور لیکن آپ طریقے سے نہائیے، تبھی آپ کا عمل درست ہوگا، آپ کا غسل درست ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ تو فرائض ہم جان لیں گے، جس پر غسل فرض ہے تو اس طرح فرض ادا کرنا ہے۔ اب آگے جان لیتے ہیں کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کریں کہ ہم نہانے کے لیے جا رہے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹو تک 3 بار دھوئیں، جو کلائی ہے نا وہاں تک 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد بدن پر کہیں نجاست لگی ہو، بدن پر کہیں اگر نجاست گندگی لگی ہو تو اسے پہلے دور کریں، پھر نماز جیسا وضو کریں، جیسے ہم لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، اسی طرح وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ وضو کرنا ہے لیکن پاؤں نہیں دھونا۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ یا کسی اور اونچی چیز پر آپ اگر نہا رہے ہیں تو آپ پاؤں دھو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ہاتھ ملیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس کا ہم لوگ خاص خیال رکھیں کہ جو نہانا ہے، یہ تو سنت طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ سنت کو نہیں بھی ادا کرتے اور فرض ادا کر لیتے ہیں آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا فرض اگر چھوٹ گیا، میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ غسل اگر فرض ہو گیا، اگر آپ ادا نہیں کیے تو آپ کا سارا اعمال برباد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اچھی لگے گی اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔
اور کیا بولتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو اس کو آپ شیئر کریں، اور اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، تاکہ اس کے آگے، ابھی تو غسل کا میں نے بتا دیا، اس کے آگے انشاءاللہ وضو کے بارے میں بتاؤں گا، پھر نماز کا طریقہ انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں پریکٹیکلی کر کے، تاکہ انسانوں کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں۔ بہت ہی ضروری ہے یہ زندگی کے لیے۔ ارے ہم دنیا میں اگر آئے ہیں تو اگر عبادت ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کی باتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔